أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. شریعت اور معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور اس اہم ترین عنوان پر ہم اپنی کم مائگی علم کا اعتراف کرتے ہوئے آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر جو افکار کر رہے ہیں، اس میں ہماری اولین ترجیح اتحاد بین المسلمین ہے، اور ہم اس ترجیح کا دامن اپنی جانب سے کسی صورت میں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے. شریعت اللہ کے مقرر و معین کردہ ان اصولوں کا نام ہے جن پر چل کر انسان عبد خالص کی سند حاصل کرتا ہے. شریعت نام ہے اس نور کا جو انسان کو کفر و ضلالت کی تاریکی سے نکال کر جادہ مستقیم کی طرف گامزن کرتی ہے. شریعت نام ہے اس عطیہ خداوندی کا جو پروردگار عالم کسی گناہگار کو عطا نہیں کرتا، معصوم کو عطا کرتا ہے. شریعت نام ہے اس نور کا جو پروردگار عالم کسی گناہگار کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اپنے معصوم بندوں کو یہ نور عطا کرتا ہے. اور آپ سے میں مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس شریعت نور کے مقابلے میں ہمیشہ نار آتی رہی. وہ کبھی ابلیس کی صورت میں آئی تو بھی نار، نمرود کی صورت میں آئی تو بھی نار، فرعون کی صورت میں آئی تو بھی نار. یہ بڑی عجیب منزل ہے. اگر آدمی اس پر غور کر لے اور ملت مسلمہ اس پر توجہ فرما لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا
پیغام ہے جو ملت کو اس بین الاقوامی پلیٹ فارم سے حسینیت کے حوالے سے ہم دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر موڑ پر ہدایت بشریت کا انتظام فرمایا، اور آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا تک جتنے انبیاء بھیجے سب کو شریعت کے احکامات دے کر بھیجا۔ جتنے انبیاء بغیر شریعت آئے انہوں نے صاحبان شریعت انبیاء کی پیروی کی۔ سورہ مبارک شورا کی جس آیت کی مسلسل تلاوت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس آیت کی روشنی میں جتنے جلیل القدر 5 رسول ہیں، صاحبان شریعت ہیں، ان سب کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کر دیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی 1,24,000 ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں۔ ان تمام کے تمام انبیاء نے پیروی کی ہے ان رسولوں کی جو شریعت لے کر آئے۔ والذی اوحینا الیک، ہم نے وصیت کی شریعت کی نوح کو، لیکن میرے حبیب یہ آپ کا شرف ہے کہ نوح کو وصیت کی گئی تھی، آپ کو وحی کی گئی ہے، وصیت آپ ہی کی شریعت کی گئی تھی۔ نوح بھی کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، نوح کو بھی جس شریعت کی وصیت کی گئی تھی وہ آپ ہی کی وہی شریعت تھی جس کی وحی ہم نے آپ کو کی تھی۔ اس لیے کہ ہم منزل وحی پر سب سے بلند اور سب سے اعلی معیار پر صرف آپ ہی کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے سب کو وصیت کی، آپ کو وہی کی۔ عزیزان محترم، تو پھر یہاں مجھے یہ جملہ کہنے کی آپ آغاز ہی میں اجازت دیجئے، دانشمندان گرامی کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں، کہ یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے کہ خداوند عالم نے شریعت کو صرف مخصوص کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار رسالت باب سے مخصوص کیا، اور تمام انبیاء کو وصیت کی، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی، موسیٰ کو بھی کی، عیسیٰ کو بھی کی۔ کیا وصیت کی؟ ان اقیم الدین۔ بہت توجہ، بس یہ ہے جملہ توجہ کے قابل۔ سارے انبیاء کو وصیت کیا کی گئی ہے کہ تم سب کے سب دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ معصومین کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ دین کو قائم کریں، مگر دین پارلیمنٹ کے ذریعے قائم نہیں ہوتا، شریعت کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ توجہ توجہ، یہ ہے بنیاد۔ دین کسی اور ذریعے سے قائم نہیں ہوتا۔ شریعت اور دین، شریعت کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آئے گا وہ دین کے ساتھ آئے گا، اور دین جہاں بھی آئے گا اس سے مراد صرف اسلام ہوگا اور کوئی دین نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ خدا بند عالم اعلان کر چکا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اسلام کے علاوہ، وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو دین سمجھتے رہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں دین صرف اسلام ہے۔ یہی تو مزاج مشیت ہے کہ دنیا اپنے اپنے دینوں کو کچھ بھی کہتی رہے، دین تو وہی ہوگا جسے اللہ دین کہے یا رسول دین کہے، تو پھر ایمان بھی وہی ہوگا جسے اللہ ایمان کہے، اور کل ایمان بھی وہی ہوگا جسے رسول کل ایمان۔ بھائی میں یہاں آغاز میں اپنے نوجوان دوستوں کی فرمائش پوری کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیے، ایمان کیا ہے؟ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ ایمان کسی کے چہرے پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ قیامت میں سوال ہوگا کیا لائے؟ سارے مسلمان کہیں گے ایمان لے کر آئے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہاں ہے ایمان؟ تمہاری پیشانی میں ایمان ہے، تمہارے چہرے پر ایمان ہے، تمہاری آنکھوں میں ایمان ہے، تمہارے ہاتھ میں ایمان ہے،
کیا چیز لے کر آئے ہو؟ سب خالی ہاتھ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایمان ماننے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن شیعان حیدر کرار مولا تمہیں سلامت رکھے، پوری توجہ کرو، جب ساری دنیا سے سوال ہوگا کہ تم اپنے ساتھ ایمان لائے ہو، سب شرمندگی کا شکار ہوں گے، صرف یا علی والے ہوں گے جو فرشتوں سے ببانگے دوہل کہیں گے ارے تم ایمان لانے کی بات کرتے ہو، ہم اپنے ساتھ کلے ایمان لائے ہیں، تو مجسم بھی ہے، سامنے بھی ہے دلیل، ہم اپنے ساتھ کلے ایمان لے کر آئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ رحمت ختمی مرتبت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دین نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا، ایمان نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا، حق نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم۔ توجہ 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 توجہ، بھائی حق کوئی نظر آنے والی چیز ہے، حق کوئی نظر آنے والی چیز ہے، مگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ الحق مع علی وعلی المال حق، اللہم ادرا حق و حیثما دار، پروردگار حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے۔ اب علی حق کا پابند نہیں ہے بلکہ حق علی کا پابند ہے، تو مجھے تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے، مولوی سے، حکومت سے، وزیر سے، مشیر سے، مفتی سے، فتووں سے، مولویوں سے یہ نہیں پوچھنا کہ حق کہاں ہے، مجھے تو یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے۔ ہمیں تو صرف یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے قول رسالت پر۔ رسالت آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ رسالت آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رسالت آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ ابھی دنیا نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا کہاں ہے، ابھی دنیا نے جانا کہاں ہے، اور یاد رکھو جب تک کائنات کا ذرہ ذرہ معرفت مصطفیٰ حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، یہ ذکر ہوتا، یہ مجلسیں ہوتی رہے گی، یہ ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ ذکر ہی تو ذریعہ معرفت مصطفیٰ ہے۔ کون جانے، لوگ تو شریعت اور شریعت بل میں الجھے ہوئے ہیں، کسی کو ابھی تک شریعت کی شین کا بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو ابھی تک جو شریعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہیں ابھی تک شریعت کی شین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ارے اتنا تو سمجھو، شریعت کے آنے کا راستہ جب نور ہے، شریعت کا چینل نور ہے، شریعت کا راستہ نور ہے، تو یہ نور کے ذریعے نور کی منزل سے نور کی طرف آئے گی۔ بھائی اس جملے میں توجہ کر لیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے۔ نور کے ذریعے، نور کے راستے، نور کی منزل سے نور کی طرف آئے گی، چونکہ اس کی وصیت ابراہیم کو بھی ہوئی، موسیٰ کو بھی ہوئی، عیسیٰ کو بھی ہوئی، چاہے موسیٰ توریت لے کر آئے یا عیسیٰ انجیل لے کر آئے، وصیت ایک ہی تھی، بات ایک ہی تھی۔ جناب موسیٰ علی نبینا کلیم اللہ بھی ہے، اولو العزم پیغمبر بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، ہمارا ایک ایک نبی پر ایمان ہے، ہمارے ایمان کا دنیا کے ایمان سے مقابلہ کیا؟ ارے ہم تو انبیاء ما سبق کے بھی غلام ہیں، انہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے، یہ کیسے گستاخ ہیں جو ان نبیوں کے نبی کو اپنے جیسا۔ جناب موسیٰ علی نبینا کلیم اللہ، ان کی کتاب توریت آج بھی جس حالت میں بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس توریت پر ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان کے ماننے والوں نے اسے مسخ کر دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن ایمان تو ہمارا ہے نا، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ہم تو اتنے شریف لوگ ہیں کہ جو چیز اللہ کی جانب سے ہو اس پر خود بخود ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے نا، دیکھیے یہ جملے میں تو جو اللہ کی جانب سے ہو
انجیل اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، زبور اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، قرآن اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان۔ ہمیں توریت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، زبور پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر۔ عمل اس لیے معطل ہوا کہ بعد والوں نے، انبیاء کے بعد کے لوگوں نے ان کتابوں کو مسخ کر دیا، ان تعلیمات میں اپنی ہوا و ہوس کو شامل کر دیا۔ لیکن یہ جو موجودہ توریت ہے عزیزان محترم، جو جناب موسیٰ سے منسوب ہے، یہ توریت پر پوری توجہ، اس میں 248 آیتیں، 248 احکامات، 248 احکامات ناٹ ٹو ڈو ہیں اور 316 احکامات ٹو ڈو ہیں، یعنی امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ 216 مقامات پر ہے کہ یہ کرو، 316 مقامات پر، 246 مقامات پر ہے کہ کرو، 316 مقامات پر ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اور اسی تورات کے 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں۔ یہ جو کمانڈمنٹس کہلاتے ہیں یہ رہنما اصول کہلاتے ہیں، بنیادی اصول کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے اصول 5 ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اسی طرح توریت کے 10 کمانڈمنٹس ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ مگر دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی توریت کے ماننے والے، ایک ہی موسیٰ کے ماننے والے، یہ بھی 13 فرقوں میں تقسیم ہیں۔ ان کے فرقے 13 ہیں، ان کے فرقے 13 ہیں، ان کے فرقے 13 ہیں۔ اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی اجازت نہیں تھی، سب کو وصیت کی گئی تھی، سب کو قرآن کی آیت میں کہا گیا تھا ان اقیم الدین، تم دین کو قائم کرو، فلا تتفرقوا فی، اور اس میں کوئی افتراق پیدا نہ کرو۔ تو طے ہو گیا کہ جب تک دین معصوم کے پاس رہا افتراق نہیں ہوا، اور معصوم کے جانے کے بعد جب گناہگار دین کے ٹھیکیدار ہو گئے تو اختلاف پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ منزل فکر کہ جس پر عزیزان محترم توجہ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ اختلاف وما تفرقوا، یہ اختلاف ہوا کیسے؟ یہ اختلاف پیدا کیسے ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف قرآن مجید نے ایک ہی جملے میں بتا دی ہے، اور وہ ہے بغین بینہم۔ صلوات وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغین بینہم، اور ان کے درمیان جو یہ اختلاف ہوا ہے، یہ افتراق ہوا ہے علم آ جانے کے بعد، یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان میں آپس میں حسد پیدا ہو گیا تھا، رشک پیدا ہو گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر فساد کی جڑ ہے حسد۔ اللہ جانے آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ کائنات میں ہر فساد کی جڑ ہے حسد۔ بہت توجہ، رشک اچھی چیز ہے، حسد بری چیز ہے۔ میں ابھی اس پر دلیلیں دوں گا۔ حسد اتنی بری چیز ہے کہ کائنات جو آج فرقوں میں تقسیم ہے، یا عالم انسانیت کو تمام تر ایٹمی اور جوہری توانائیوں کے حصول کے بعد بھی جو کہیں پناہ نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ حسد ہی حسد ہے۔ صدر چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، سربراہ چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، امریکہ چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، رشیا چاہتا ہے مجھے سپر پاور مان لو، ہر ملک چاہتا ہے مجھے سپر پاور مان لو، ہر شخص چاہتا ہے مجھے سپر مان لو۔ ارے اگر یہ سارے کے سارے اللہ واحد القہار کو سپر پاور مان لے تو نہ حسد رہے، نہ اختلاف رہے، نہ اختلاف۔ عزیزان محترم، یہ اقوام متحدہ، یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ادارے، ان کے ذیلی ادارے، یہ سلامتی کونسلیں، یہ کیوں بنانے کی نوبت پیش آئی؟ بغین بینہم کی وجہ سے، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ آپس کے اختلاف پیدا کیوں ہوئے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو چاہے محلے میں حسد ہو یا ملک میں، اللہ اکبر، یہ حسد چاہے مذہبی ہو یا سیاسی، معلوم یہ ہوا کہ حاسد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حاسد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو جب حاسد کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو اس کے نعرے کی حیثیت کیا ہے؟ چاہے دیوار پر لکھ لے یا اپنا منہ کالا کر لے، تو جو ہے ہوتا ہے، حاسد کا مذہب ہی نہیں ہوتا۔
کیوں اس وقت عزیزان محترم اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے میں ہمارے بھائی شفیع جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، پوچھے یہ خود قانون داں ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس کے ذیلی ادارے میں جو یونیسیف کہلاتا ہے، جہاں یہ سارا ثقافتی اور تمام علمی ریسرچ ورک ہوتا ہے، اس میں 140 ادیان رجسٹرڈ ہیں، 140 ریلیجنس پوری دنیا کے۔ مولانا صاحب دیکھیے 140 ادیان رجسٹرڈ ہیں، 140۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں بڑی توجہ، 140 ادیان اس ادارے میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان 140 کے 40 مذہبوں میں اسلام کو بھی رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ اگر یہ سب 140 کے 140 اس ادارے میں تسلیم کر لیے گئے ہیں بین الاقوامی برادری میں، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر یہ آپس میں بغین بینہم کیوں ہے، یہ جنگ کیوں ہے، یہ فساد کیوں ہے؟ جب مان لیا گیا بھائی، جو رجسٹرڈ بک میں آ گیا کہ یہ دین بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ دین بھی ہے، تو پھر پیغمبر کے پیغام پر عمل کرو نا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ پھر اقوام متحدہ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ جنگ و جدل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ پیس مشن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ سلامتی کونسل کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ انصاف کون سا ہے؟ میں نبی مجلس میں عرض کروں گا اس پر تو انشاءاللہ یہ پھر انصاف کون سا ہے؟ دین تو 140 رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جس میں اسلام بھی ہے، اور وہ اسلام جس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے۔ پھر برابری کہاں گئی؟ مساوات کے ٹھیکیداروں 140 دین اکٹھے کر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے ان میں سے صرف جو ویٹو پاور دی ہے وہ مخصوص چند یا یہودیوں کو دے دی یا عیسائیوں کو دے دی۔ کیا خیال ہے کیا محمد نے تمہیں شریعت نہیں دی تھی جو ان کی ویٹو کو تسلیم کر رہے ہو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا محمد نے شریعت نہیں دی تھی؟ کیا یہ شریعت مکمل نہیں تھی؟ کیا اس شریعت میں کوئی خامی ہے؟ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ 8ویں مجلس میں جب ہم پہنچیں گے، ذرا سا ہم کل کی مجلس سے مسلسل ہو جائیں۔ لیکن یہ 140 ادیان میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جھوٹے دینوں میں سچے دین کو شامل کرانے کی کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ اب آپ اپنی آبائی عادات کو ترک نہیں کریں گے کہ جھوٹوں میں سچے کو بٹھا دیں۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات ہے محمد آل محمد پر۔ عادات کو ترک نہیں کریں گے تو 140 ادیان میں یہ دین، جب دین کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ، جب دین کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ، اس دین میں ضابطے بھی ہیں، اس دین میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، صلح کے آداب بھی ہیں، جنگ کے آداب بھی ہیں۔ یہ دین انسانیت کا دین ہے، یہ پیغمبر انسانیت کا پیغمبر ہے۔ ارے یہی تو وہ پیغمبر ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کی تائید کرتا ہوا آیا ہے، تردید کرتا ہوا نہیں آیا۔ یہ جھوٹے دینوں کے پیروکار ہیں، چاہے پلیٹو ہو یا آئنسٹائن ہو یا برٹن رسل ہو یا جان لاک ہو یا جان برک ہو یا ہٹی ہو یا پروفیسر فلفٹی ہو، کوئی بھی ہو، یا روسو ہو یا میکاولی ہو، یہ جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں، ان سبوں نے اپنے اپنے فلسفوں کو اپنے گزرے ہوئے فلسفیوں کی ترتیب پر قائم کیا ہے۔ میرے نبی محمد کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنی نبوت کو 1,24,000 نبوتوں کو جھٹلا کر نہیں منوایا، بلکہ پیغام دیا کہ نہیں، اگر مجھ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو آدم کو بھی مانو، نوح کو بھی مانو، ابراہیم کو بھی مانو۔ دیکھیں اسلام کیا دین سلامتی ہے۔ اب یہاں میں بات روک کر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے۔ کیا تا حد نظر مومنین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، تو آپ کی نظر کر رہا ہوں اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے ایک جملہ ساری کائنات میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے محمد، کہ جس نے اپنی نبوت کو، اپنے پیغام کو تردید سے شروع نہیں کیا،
ताईद से शुरू किया। भाई ये तो नोट कर ले मेरे दोस्त इस जुमले को। तरदीद से शुरू नहीं किया, ताईद से शुरू किया। अपने कलमा पढ़ने वालों को कहा आलम को भी मानो, मैं कह रहा हूं। नूह भी बरख थे, मैं कह रहा हूं। शीश भी बरख थे, मानो। अनोश भी बरख थे, मानो। इदरीस भी बरख थे, मानो। सुलेमान भी बरख थे, मानो। दाऊद भी बरख थे, मानो। अंबियाए बनी इसराइल भी बरख थे, मानो। इब्राहिम भी बरख थे, मानो। इस्माइल भी बरख थे, मानो। इसहाक भी बरख थे, मानो। इन सबको मानो। ये सब मेरे ही लिए तो आए थे, मेरी बशारतें लेकर आए थे। फर्क ये है इन्होंने मेरी बशारत दी है, मैं इनकी तस्दीक कर। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अच्छा देखें दोस्तों, फिर चूंकि मैं गुफ्तगू मुसलसल रैशनलिज्म पर कर रहा हूं कि इस्लाम दीन अक्ल है, यहां जबरदस्ती नहीं है, धौंस धांधली नहीं है, यहां गर्दनें नहीं झुकाई जाती, दिल झुकाए जाते हैं। लिहाजा फिर मैं पैगंबर इस्लाम की एक मिसाल पेश करके फिर लौटता हूं कल की मजलिस से मुसलसल होने के लिए उसी मरहले पर। मगर बात यहां आ गई ऐज़ान मोहतरम, ये कह तो दिया कि आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 पैगंबर आए, इन सबको मानो, इन सबको तस्लीम करो। शरीफ तबीयतों ने मान भी लिया, मगर पैगंबर ये भी तो जानते थे कि कुछ ऐसी गैर शरीफ सहनियतें भी हैं कि जो मुझे देखते भालते मुझे नहीं मानते। उन्हें बगैर देखे कैसे मान लेंगे? उन्हें बगैर देखे, उन्हें पढ़ा नहीं, उन्हें समझा नहीं, उन्हें जाना नहीं। जो मैं कल कह रहा था, उनकी कोई किताब नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई जोग्राफिया नहीं, कोई जाए पैदाइश नहीं, कोई लिटरेचर नहीं, कोई बायोग्राफी नहीं, कोई लाइफ हिस्ट्री नहीं, कोई कौल नहीं, कोई अमल नहीं, कोई तहरीर नहीं। आदम से लेकर ईसा तक के 1,24,000 पैगंबरों में सिवाय 29-30 पैगंबरों के और कोई जिक्र नहीं मिलता। कहां से पैगंबर कह रहे हैं कि नहीं 29-30 को नहीं, 1,24,000 को मानो? तो पैगंबर को पता था कि ये लोग जो मेरी नबूवत में शक करते हैं, देखने के बावजूद भी ये मुझसे पहले आने वाले अंबिया को बगैर देखे हुए कैसे मान लेंगे? ये मुझसे सिफात पूछेंगे, ये आदम कैसे थे, नूह कैसे थे, इब्राहिम कैसे थे, इस्माइल कैसे थे, इनका क्या पैगाम था, इनका क्या पैगाम था, इनकी सिफात क्या थी? तो एक ही जुमले में इस मुदब्बिर कायनात ने सारे मशकूक ज़हनों को फारिग कर दिया। कह दिया नहीं, घबराओ नहीं, जबरदस्ती नहीं मनवा रहा। मुझसे 1,24,000 की तफसील न पूछना, तुम्हें इतनी जहमतों में जाने नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता मेरी उम्मत इतनी जहमतों में जाए। मन अरादा अयंजरा इला आदमा फी इल्मिही व इला नूहा फी तक़वाही व इला इब्राहीमा फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी व इला मूसा फी हैबतिही व इला यूसुफा फी जमालिही व इला ईसा फी ज़ौदिही फलयंसुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। जो आदम का इल्म, नूह का तक़वा, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल, ईसा का ज़ौद, दाऊद की रिक्का, दाऊद का मौजज़ा, सुलेमान की सल्तनत, एक कम 1,24,000 पैगंबरों की सिफात देखना चाहे वो तन्हा अली के चेहरे पर नजर कर ले। नहीं, अभी भी नहीं समझे? अच्छा यूं समझो कि आदम से लेकर ईसा तक के अंबिया की तमाम सिफात और मोजज़े सिमटकर अगर अपने नुक्ते उरूज पर आ जाएं तो एक अली बनता है। अभी भी ठहरे, नारा नहीं, सिर्फ दाद लें, सिर्फ तवज्जो करें। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया की सिफात और मोजज़े अगर सिमटकर अपने नुक्ते उरूज पर आ जाए तो एक अली बनता है। और एक एक नबी की एक एक सिफत बिखरे तो एक एक सिफत से तवज्जो,
تمام انبیاء کی صفات سمٹ کر اگر اپنے نقطۂ عروج پر آ جائے تو ایک علی بنتا ہے، اور علی کی ایک ایک صفت بکھرے تو ایک ایک صفت سے ایک ایک نبی بنتا ہے۔ علی کا علم بکھرا، آدم بنا۔ بہت توجہ، علی کا علم بکھرا، آدم بنا۔ علی کا تقوی بکھرا، نوح بنا۔ علی کی ہیبت بکھری، موسیٰ بنا۔ علی کا حسن بکھرا، یوسف بنا۔ علی کا جمال بکھرا، یوسف بنا۔ علی کا زور بکھرا، عیسیٰ بنا۔ علی کی طاقت و ہیبت بکھری، انبیاء بنتے چلے گئے۔ بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی تو عزیزان محترم پھر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ اے علی کا مقابلہ اپنے جیسے گناہگار انسانوں سے کرنے والوں، معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے نہیں ہوا کرتا۔ علی کا تقابل تو 1,24,000 پیغمبروں سے بھی نہیں کیا جا سکتا، انبیاء ما سبق سے بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ سارے انبیاء ایک ایک صفت کے مالک، علی ان تمام انبیاء کی جملہ صفات کے مالک ہیں۔ سارے انبیاء کی صفات سمٹ کر ایک علی میں آ گئی ہے۔ آدم صرف علم میں ممتاز، نوح صرف تقوی میں ممتاز، ابراہیم صرف خلت میں ممتاز، موسیٰ صرف ہیبت میں ممتاز، یوسف صرف جمال میں ممتاز، عیسیٰ صرف زہد میں ممتاز۔ یہ سب ایک ایک صفت کے مالک ہیں۔ علی ان تمام انبیاء کی جملہ صفات کے مالک ہیں۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے گلی میں کوچے میں ہر جگہ علی علی کہا کرو۔ یہ مت خیال کیا کرو کہ یا علی کا نعرہ لگانے سے کے جواب دینے والے کتنے ہیں، ایک ہو تب بھی یا علی کہو، 10,000 ہو تب بھی یا علی کہو، اس لیے کہ علی کے نعرے کا جواب اکیلا تم نہیں دیتے ہو۔ جب بھی کوئی علی والا کہیں یا علی کہتا ہے، کسی نے یا علی کہا تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، داؤد نے کہا میرے علم کا نعرہ، یعقوب نے کہا میرے گریہ کا نعرہ، کعبے نے کہا میرے مولود کا نعرہ، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ، کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ، سلسبیل نے کہا میرے مالک کا نعرہ، جبریل نے کہا میرے استاد کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے وارث کا نعرہ، منبر نے کہا میرے کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے وارث کا نعرہ، منبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، میدان نے کہا میرے رجل کا نعرہ، نماز نے کہا میری شان کا نعرہ، قیام نے کہا میرے شان کا نعرہ، دعا نے کہا میرے اثر کا نعرہ، سجدے نے کہا میری معراج کا نعرہ، بتوں نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، میدان نے کہا میرے رجل کا نعرہ، نماز نے کہا میری شان کا نعرہ، قیام نے کہا میرے شان کا نعرہ، دعا نے کہا میرے اثر کا نعرہ، سجدے نے کہا میری معراج کا نعرہ، بتوں نے کہا میرے بت شکن کا نعرہ، خیبر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ، خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ، زہرا نے کہا کل ایمان کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے مولا کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، میسم نے کہا میرے مولا کا نعرہ، مقداد نے کہا میرے آقا کا نعرہ، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، رسول نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ یہ ہے اولاد تمہارے قدر کرو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سوال پوچھنے والوں کی شریعت ماننے کا کیا فائدہ؟ ارے شریعت وہ میں عرض کر چکا ہوں، چاروں آیتیں پیش کروں گا انشاءاللہ یہ آئندہ چاروں مجالس میں، لیکن یہ بات ذہن میں ذرا سا ایک منزل پر اور محفوظ کر لیں، جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ پھر وصیت کس کو کی؟ ابراہیم کو کی۔ ابراہیم نے منطقی استدلال کے ساتھ توحید کو منوایا۔ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں، جو مٹ جائے وہ خدا نہیں۔ اللہ اللہ، جو چھپ جائے فرمائیے مولا وہ خدا نہیں، یہ دلیل دی نا۔ اور اس کے بعد بات کہاں تک آئی؟ بڑی توجہ، کل بات کہاں چھوڑی تھی؟ آپ حضرات ماشاءاللہ ذہنی طور پر بالکل بلا فصل جا رہے ہیں مجھ سے۔
اس لیے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بات کہاں تک چھوڑی تھی؟ ابراہیم تم نے تو ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیا. کھانا کھلانے کے بعد کہہ رہے ہو کہ تم ابراہیم ہو. کھانا کھلانے سے پہلے کہتے تو ہم تمہیں گرفتار کر لیتے اور نمرود کے سامنے پیش کر دیتے، مگر اب تو ہم نے تمہارا نمک کھا لیا. ہم کافر ہیں، نمک حرام نہیں ہے. کافر ہیں. نمک یہ نمرودی فوجی کہہ رہے ہیں. یہاں تک بات آئی تھی نا، ذہن میں ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں نہیں غم نہ کرو تم اپنی اللہ دیکھیں معصوم کی شان. نہیں ٹھیک ہے، اللہ نیتوں کو دیکھ کر جزا دیتا ہے. تمہاری یہی شرافت تمہارے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، خود قتل ہو جاؤ. دیکھیں معصوم کی شان. چلو تم مجھے لے چلو اپنے بادشاہ کے دربار. دوستوں میں تو مکمل کر گیا شریعت معصوم. کیوں معصوم کی شریعت کی ضرورت ہے؟ چلو اپنے بادشاہ کے دربار میں لے چلو. لے چلے، پیش کر دیا. پوچھا نمرود نے، اب اس جملے کے لیے مجھے آپ کو زحمت دینا ہے. پوچھا یہ ہمارے بت تم نے توڑے ہیں؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، اس بڑے سے پوچھنا. دیکھیں دلیل دیکھیں، دلیل دیکھیں. اس بڑے سے پوچھے نا، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ کیا منطق ہے، کیا دلیل ہے؟ تم تو کہتے ہو یہ تمہارے خدا ہیں، تو اسی لیے میں نے تمہارے چھوٹوں کو مارا ہے، بڑے کو تو چھوڑ دیا میں نے. میری ذریت میں بھی یہی بات جائے گی. سلوات ہے جناب. توجہ 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 توجہ. اور جو میں نے چھوٹوں کو توڑا ہے پھوڑا ہے، یہ بڑے کے آگے ساری ان کی ہڈیاں پسلیاں رکھی ہیں. اس سے پوچھ لے، اس کے گلے میں گیتی پڑی ہوئی ہے، پوچھ لے. کہ ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کہیں بولتا ہے؟ کہ یہ بولتا نہیں، یہ تیرا خدا ہے، تو اس کا بندہ ہے، تو بولتا ہے، یہ نہیں بولتا. توجہ 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 توجہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، اس منزل پر ذرا سا ایک اور توجہ فرما لیں. مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس سے پوچھنا، اس سے پوچھ. اس کو میں نے چھوڑ دیا. کہا اس سے کیسے پوچھوں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمارا بنایا ہوا بت ہے. اسے جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب بنا دیا بن گیا، جب اٹھا دیں گے اٹھ جائے گا. یہ کافروں کے بنائے ہوئے بت ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جنہیں جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب بنا دیا بن گئے، جب اٹھا دیا اٹھ گئے، جب توڑ دیا ٹوٹ گئے، جب کھا لیا ہضم ہو گئے، جب بیچ دیا بک گئے. جب بیچ دیا بک گئے. بکتے ہوئے بیچارے کہہ بھی کچھ نہیں سکتے کہ میاں کتنے میں بیچ رہے ہو بتا تو دو، کتنے میں بیچ رہے ہو بتا تو دو. یہ بت ہوتے ہی ایسے ہیں جنہیں بنا دیا جائے. تو عزیزان محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، اس سے پوچھنا. کہا یہ بول نہیں سکتا. کہا پھر جب بول بھی نہیں سکتا، اپنے چھوٹے خداؤں کو ٹوٹنے سے بچا بھی نہیں سکتا، تیرے سامنے بول بھی نہیں سکتا، تو پھر اس کو سجدہ کیوں کرتا ہے، اس کو خدا کیوں مانتا ہے جب یہ بول بھی نہیں سکتے؟ نشتر پارک کے تاریخی مجمع میں عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج کی منزل پر پیغام دے رہا ہوں. تاریخ کے بھرپور اعتماد کے ساتھ مطالعے کے نتیجے میں جو علی کے دروازے سے بھیک میں ملی ہے، یاد رکھو جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ. بادشاہ نے وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر لکھی گئی تاریخ پر میرے مسلمان بھائیوں اعتماد نہ کرنا. کوئی بت شکن نہیں گزرا تاریخ میں. تاریخ میں صرف دو بت شکن گزرے ہیں، یا ابراہیم بت شکن تھا یا ابراہیم کا بیٹا علی بت شکن تھا. چیلنج کیا ہے تو دلیل بھی دے رہا ہوں دوستو، پوری توجہ رکھنا. کوئی بت شکن نہیں گزرا تاریخ میں. جتنے بت شکنوں کے نام بادشاہوں کے سب جھوٹ ہے.
صاف غلط ہے. زیادہ زیادہ نوجوانوں کے ذہن میں غزنوی کا نام آئے گا نا، سلطان محمود غزنوی کا. اس نے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا، وہاں کے بت توڑے. اسے بت شکن کہتے ہو، اسے بت توڑنا نہیں کہتے، اسے بت توڑنا نہیں کہتے. سونے چاندی کے لالچ میں بات توجہ، سونے چاندی کے لالچ میں دوسروں کی عبادت گاہوں میں جا کر ہتھوڑے برسا دینا یہ شریعت معصوم نہیں ہے. محمود غزنوی کو پہلے اطلاع ملی تھی کہ سومناتھ کا مندر اتنا بھاری بھرکم ہے. سومناتھ کا مندر جو گجرات میں ہے اب بھی ہے، اب تک اسی کا جھگڑا چل رہا ہے، اسی کے تو بدلے لیے. یہ بادشاہوں کی تو حماقتیں ہیں، یہ شریعت معصوم سے بغاوت کا تو نتیجہ ہے کہ دوسروں کے مندر توڑ توڑ کر اب اپنی مسجد بچانا مشکل ہو رہی ہے. توجہ ہے نا جانے میں، سوچو غور کرو کہ شریعت میں تھا یہ ہو. اس کو بت شکنی کہیں گے آپ؟ یہ بت شکنی ہے کہ وزیروں نے اطلاع دی، مشیروں نے، مخبروں نے اطلاع دی کہ سومناتھ کا مندر بہت شاندار ہے اور سینکڑوں ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے. آپ کو میں بتاؤں سومناتھ کا مندر کتنا خوبصورت تھا. اس میں ایک چراغ، ایک کینڈل، ایک شمع نہیں جلتی تھی رات کو، اور سورج کی طرح روشن ہوتا تھا. اتنے شیشے لگے ہوئے تھے، اتنا سونا چاندی لگا ہوا تھا. سونے چاندی کی چمک سے روشنی کی جاتی تھی، چراغوں سے نہیں. تو بادشاہوں نے جہاں جہاں بت توڑے ہیں، یہ بت شکنی اللہ کے لیے تو نہیں ہے، مال غنیمت کے لیے ہے. لیکن ابراہیم نے جو بت شکنی کی ہے وہ توحید کے لیے کی ہے. علی نے جو بت شکنی کی ہے وہ توحید کے لیے کی ہے. سومناتھ کے مندر میں، اب میرا جملہ خدا کرے میرے نوجوان دوست سمجھ جائیں، سومناتھ جیسے مندروں میں مال غنیمت کے لالچ میں بادشاہت کے جبروت کا پرچم لہرانا اور بات ہے. اللہ کے گھر میں لات و حبل و عزا کو دوش نبوت پر چڑھ کر توڑ کر خانہ کعبہ میں توحید کا پرچم لگانا اور بات ہے. یہ ہے وہ منزل فکر. کوئی کل کی مجلس میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یہ کوئی بت شکن نہیں. یا ابراہیم بت شکن ہے یا علی بت شکن ہے. علی بت شکن ہے. یہ آج وقت نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے، میں کل اس کو تفصیل سے ثابت کروں گا. یہاں بات چھوڑ کر ذرا یہ ابراہیم کی بات مکمل کر کے ہم صرف ایک نتیجہ دے لیں. جناب ابراہیم وہ جلیل القدر نبی جو عبد بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، امام بھی ہے. سورہ بقرہ کی روشنی میں صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. اور جو ہے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا. ان ابراہیم ناس کے لیے امام مقرر ہوئے. تو ناس موجود ہے. امامت کی ابتدا ابراہیم سے، رسالت کی ابتدا نوح سے، شریعت کی ابتدا نوح سے، شریعت کی انتہا خاتم النبیین پر، ولایت کی ابتدا علی پر. مجھے ان چاروں مجلسوں میں جو کچھ عرض کرنا ہے آئندہ اس کا پورا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا انشاءاللہ. یہ ہے وہ فلسفہ. اب ابراہیم کی شریعت دوستو، کعبہ ابراہیم کی نشانی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل، میں کل کہہ چکا تھا نا دوستو کہ اسی لیے تو خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا سورہ مبارک مریم میں کہ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کان صدیقا نبیا. اور یہی کہا گیا فاذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد. باپ بھی سچا، بیٹا بھی سچا، باپ بھی سچا، بیٹا. صلوات بھیجے نا.
کہ دیکھیے بڑی عجیب منزل ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ باپ کی صداقت کی بھی دلیل ہے، بیٹے کی صداقت کی بھی دلیل ہے، اور یہاں جب کعبے کی دیواروں کی بلند کرنے کی بات آئی ہے، کیوں مولانا؟ تو دونوں کے نام ساتھ آئے نا باپ بیٹے کے، وَإِذْ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم و اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے، یہ دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار ہماری اس عبادت کو، ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کس موقع پر دعا کر رہے ہیں ابراہیم و اسماعیل؟ کعبے کی دیوار، چھت نہیں، کھڑکی نہیں، پرنالا نہیں۔ یا علی یا صلوات بھیج دینا محمد آل محمد پر۔ میں پتہ نہیں کہاں سے نہیں پہنچوں گا، دیکھا کس منزل سے میں گزار رہا ہوں، کس مشکل ترین مضمون کو اپنے جذبات و احساسات پر قابو کرتے ہوئے۔ یہ میرے دوست سمجھتے ہیں جو میرے مزاج سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ کتمان حق بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بھی جرم ہے۔ صلوات بھیجے ہاں محمد آل محمد پر۔ حق کو چھپاؤں گا بھی نہیں، حق کو چھپانا بھی جرم ہے، حق کو چھپانا بھی جرم ہے، اس لیے یہ جملہ ضرور کہوں گا عزیزان محترم، میرا ایمان یہ ہے کہ میں ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اگلی مجلس پڑھنا نصیب ہوگی بھی یا نہیں، کبھی نہیں اس بات کی پرواہ کرتا، ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ اس لیے یہ جملہ اور پوری توجہ کے ساتھ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے۔ جب سارے کراچی سے کھنچ کر حیدرآباد سندھ تک مٹیاری تک کے دوست مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، روزانہ گاڑیوں پر آتے ہیں، روزانہ واپس جا رہے ہیں نشتر پارک کی مجلسیں سن کر، مجھے علم ہے ایک ایک دوست کا شکر گزار ہوں، تو آپ کا حق بنتا ہے، میں چھپاؤں گا نہیں۔ موقع دیکھو، پوچھو علماء کرام سے، جب دیوار بلند کر رہے تھے کعبے کی، اس وقت کہا ہمارے اس دیوار بلند کرنے کی خدمت کو قبول فرما۔ اس لیے یہ جملہ اور پوری توجہ کے ساتھ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے۔ جب سارے کراچی سے کھنچ کر حیدرآباد سندھ تک مٹیاری تک کے دوست مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، روزانہ گاڑیوں پر آتے ہیں، روزانہ واپس جا رہے ہیں نشتر پارک کی مجلسیں سن کر، مجھے علم ہے ایک ایک دوست کا شکر گزار ہوں، تو آپ کا حق بنتا ہے، میں چھپاؤں گا نہیں۔ موقع دیکھو، پوچھو علماء کرام سے، جب دیوار بلند کر رہے تھے کعبے کی، اس وقت کہا ہمارے اس دیوار بلند کرنے کی خدمت کو قبول فرما، دیوار کی خدمت کو قبول فرما۔ تو دعا تو کی، مگر اللہ نے اس دعا کا جواب آیت میں نہیں دیا۔ ابراہیم ہم تم نے دعا کی ہے آیت میں، وہ ہم لکھ دیں گے، مگر جواب آیت میں نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، کہیں کی آیت کہیں رکھ دیں گے، سوالی آیت میں جوابی آیت رکھ دیں گے، جوابی میں اجمالی رکھ دیں گے، اجمالی میں تفصیلی رکھ دیں گے، مکی کو مدنی بنا دیں گے، مدنی کو مکی بنا دیں گے، ناسخ کو منسوخ کر دیں گے، منسوخ کو ناسخ کر دیں گے، محکم کو متشابہ کر دیں گے، متشابہ کو محکم کر دیں گے۔ اس لیے چونکہ تم نے دیوار بناتے ہوئے ہم سے دعا کی ہے، تو ہم نے تمہاری دعا جو قبول کرنا ہے وہ قرآن میں نہیں کریں گے، دیوار ہی میں تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یہی دیوار جو تم نے بنائی ہے، اسی دیوار میں تمہارے بیٹے کے لیے ہم دروازہ بنا کر توجہ ہائے ہائے ہائے، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اے میرے دوست، تو نے دیوار بنائی، گھر بنایا میرے لیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان کا بدلہ احسان ہے. تم نے ہم پہ احسان کیا ہے ہمارے خلیل. اپنی حیثیت کے مطابق ہم تمہیں اس کا انعام دیں گے. اپنی قدرت کے مطابق تم نے گھر ہمارے لیے بنایا. ہم گھر سے ماورا, ہم بیت سے ماورا, ہم لا مکان, ہم لا زمان. ہم یہ بیت تمہارے اہل بیت کے حوالے کریں گے اور تیری نسل کے پہلے کو اس دیوار کو حکم دیں گے کہ جب اس کی ماں دیوار کے نزدیک آئے تو یہ شک ہو کر گواہی دے کہ کسی شجرہ خبیثہ کا نہیں, ابراہیم کی نسل سے آ رہا. اللہ سلامت رکھے. آپ سب حضرات کو ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں. عزیزان محترم, مجھے ولادت نہیں پڑھنا, مجھے تو ایک جملہ کہنا ہے. ابراہیم تم نے دعا کی تھی نا, ہم کاغذ پر اس کا جواب نہیں دیں گے, یہ مٹا دیں گے. ہم تحریر میں اس کا جواب نہیں دیں گے, یہ مٹا دیں گے. یہ تو عجیب لوگ ہیں, پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم دیوار میں شگاف کریں گے تمہارے بیٹے کے لیے, اور اس کے بعد انہیں بے انتہا دولت دیں گے. انہیں کعبے کا خادم بھی بنائیں گے, انہیں دولت بھی دیں گے, انہیں تیل کی دولت بھی دیں گے کہ علی دشمنی کرنے والوں ذرا ساری تیل کے کنویں بیچ کر اس شگاف کو مٹا تو دو. دوستو, کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. کعبے کے اندر جا کر آیا ہوں, یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. کعبے کے اندر گیا ہوں, جب وزیر اعظم کے ہمراہ گیا تھا ڈیلیگیشن میں, کعبے کے اندر گیا ہوں. کعبے کے اندر جا کر وہ شگاف دیکھا ہے, وہ آج تک اسی طرح سے موجود ہے. میں نے لوگ سجدے کر رہے تھے, میں دھمال ڈال کر کہہ رہا تھا, اے علی کی دشمنی کرنے والے, تیل بیچنے والے تیلیوں, تم 1400 برس میں تیل کی ساری دولت بیچ کر بھی علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکے, تو علی کا نام کیسے مٹا؟ سلامت رہے, یاد رکھو وہ نشان آج تک باقی ہے. شیشہ پگھلا کر بھی اونڈیلا گیا, چاندی بھی اونڈیلی گئی, لیکن جب معمار ہٹتے ہیں دیوار پھر پھٹ جاتی ہے. شگاف پھر, ارے دو ہی تو کائنات میں معجزے باقی رہ گئے ہیں. جی, اپروچ سے اوپر جا رہا ہے, یہ اقبال بھائی اس کی تائید کر رہا ہے. اپروچ سے اوپر جا رہا ہے, اتنی بڑی حقیقت ہے. جاؤ تو دیکھو, دو ہی تو معجزے رہ گئے ہیں. دیوار کو علی نے شک کیا تھا, اب تک نشان باقی. چاند کو نبی نے شک کیا تھا, اب تک نشان باقی. توجہ توجہ, صلوات بھیجنا محمد آل محمد. اب تک سمیٹ رہا ہوں سمندر کو. کیا کروں, یہ وقت میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دیتا ہے. جب میں پڑھنے کی منزل میں آتا ہوں اور آپ سننے کی منزل میں آتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر ذرا سی توجہ اور فرما لے کہ آج تک دیکھے ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی, ان کی دعا قبول ہوئی, ان کا نقش قدم شریعت بنا. اللہ جانے کون سمجھے گا یہ جملہ. معصوم کا نقش قدم شریعت بنا. جہاں ان کے پاؤں آئے وہاں نماز پڑھو. اب شریعت ہے, اب شریعت ہے, اب شریعت ہے, اب شریعت ہے. عزیزان محترم, اگر آپ کو میری تیسری مجلس آپ کے ذہن میں ہے, یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا. نوح کی بھی بیوی تھی, لوط کی بھی بیوی تھی, دونوں کافرہ تھیں, دونوں جہنم میں چلی گئی. مگر عجیب منزل ہے عزیزان محترم. میں نے پوچھا عمرے کے موقع پر, وہاں جو وہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ متبع, ہاں وہ جو پڑھاتے ہیں کچھ, ہاں نہ, میں نے ان سے پوچھا, میں نے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو چکر لگا رہے ہیں, صفا اور مروہ. جی تمہیں نہیں پتا یہ صفا اور مروہ کے درمیان. میں نے کہ کیوں, یہ کسی نبی کی سنت ہے؟ کہنے کہ نہیں. کسی رسول کی سنت ہے؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا کسی خلیفہ کی سنت ہے؟ کہنے کہ نہیں. کسی امام کی سنت ہے؟ کہنے کہ نہیں. لا. میں نے کسی مرد کی سنت ہے؟ کہنے کہ نہیں.
شریعت دیکھیں آپ، شریعت دیکھیں آپ، یہ مرد کی سیرت ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خاتون کی سیرت ہے. میں نے کہا کیا نام تھا ان خاتون کا؟ ارے کہنے کمال ہو، پاکستان سے آؤ، اتنے بڑے اسکالر ہو، اتنے بڑے ڈیلیگیشن میں آئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی سیرت ہے؟ کبھی مجھے نہیں پتا نا، تم بتاؤ نا کس کی سیرت. میں جانتا نہیں نا، تم عرب کے سارے جاہل پڑھے لکھے ہو نا، تمہیں پتا ہے نا، تم کعبے کے ٹھیکیدار ہو. مجھے بتاؤ نا یہ چکر کیوں لگا رہے ہو؟ یہ کون تھی جی؟ توجہ، یہ کون تھی جناب حضر؟ توجہ، یہ جناب اسماعیل کی والدہ تھی، جناب اسماعیل کی والدہ ماجدہ تھی. تو پھر میں نے کہا جناب اسماعیل کی والدہ نے کیا کیا تھا کہ یہ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دو پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے چکر لگایا تھا، آگے پیچھے گئی تھی. میں نے کہا اچھا، تو خدا نے جناب اسماعیل کی والدہ کے قدم کی حرکت کو کعبے میں شریعت بنا دیا. بھائی میں کیا کہوں اس سے بڑا جملہ. قدم کی حرکت کو، نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ امام ہے نہ معصومہ ہے، نبی کی ماں ہے، اپنے نبی کو بچانے کے لیے، بچے کو بچانے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان چکر لگایا. تو خدا، تو میں نے کہا اگر یہ کسی خاتون کی، عورت کی سنت ہے تو پھر یہ شریعت عورتوں پر واجب ہونا چاہیے تھی. یہ مرد کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ کہنے نہیں نہیں، شریعت سب کے لیے ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صلوات بھیجنا محمد آئے، یہاں فرق نہیں ہے جناب. اس کے بعد پھر عجیب عجیب مرحلے دیکھے. ہمارا تو پہلا اتفاق تھا نا، ہم نے کعبے کا طواف بھی کیا، ہم نے چکر بھی کاٹے، ہم سوچتے بھی رہے. لوگ دیوانہ وار چکر کاٹ رہے تھے، دیوانہ وار چکر کاٹ رہے تھے. ایک کونے سے شروع ہوتے تھے، دوسرے کونے تک آتے تھے، چکر پہ چکر کاٹ رہے تھے. میں نے پوچھا مولانا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کعبے کی دیوار کے گرد جو آپ چکر لگا رہے ہیں. کہنے ارے کمال کر رہے ہیں بھائی، یہ طواف ہے، طواف. اچھا اچھا، میں نے کہا یہ طواف ہے. میں نے کہا بھائی یہ طواف ہے کیا؟ کہنے کہ بس یہ طواف ہے. اتنی شریعت جانتے ہیں. کہنے بس یہ طواف ہے. میں نے کہا بھائی کیا طواف ہے؟ میں نے کہا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ طواف کیا ہے. طواف یہ دعائے ابراہیمی کا اثر ہے، جسے استاد قمر جلالوی نے ایک مصرے میں سمجھا دیا ہے. چوتھے مصرے پر پورے مجمع کی توجہ. مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. آؤں گا، گفتگو ختم ہونے والی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. طواف کعبہ، طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. کیا راز؟ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا. یا علی یا علی یا علی. دوستو یہ جناب حاجرہ کی سیرت کہ ان کے بچے کو پیاس لگی تو وہ اس کے لیے پانی تلاش کرنے دوڑی، پانی تلاش کرنے دوڑی، پانی تلاش کرنے دوڑی. واپس آئیں تو دیکھا معصوم کی ایڑیوں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے. جو معصوم کی ایڑی سے چشمہ پھوٹ جائے نا، وہ آب زمزم بن جاتا ہے. یہ ہے معصوم. اسماعیل خوش نصیب ہو. ہائے میرا اسماعیل کربلا، ہائے میرا ابراہیم کربلا، ہائے میرا اسماعیل کربلا. کچھ دوستوں کی فرمائش ہے کہ شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھو، کچھ کی فرمائش ہے اکبر کے مصائب پڑھو. دوستو چاہے اصغر کے پڑھوں یا اکبر کے پڑھوں، اجڑ تو گئی بطول کی بیٹی ہے. مگر اتنا جملہ ضرور سن لینا زدارو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ علی اصغر کے مصائب میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اصغر وہ واحد شہید ہے کربلا کا
کہ جس کا خون اتنا وزنی تھا جسے نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا، حسین نے چلو میں لیا۔ اب اولاد والو مجھے بتاؤ، حسین اصغر کے خون کو لے کر کہاں جائے؟ آسمان قبول نہیں کرتا، زمین برداشت نہیں کرتی۔ نانا کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نانا مجھے بتاؤ میں اپنے بچے کا خون لے کر کہاں جاؤں؟ عزادارو برداشت کریں گے آپ؟ حسین نے جب یہ جملہ کہا نا، پشت پر کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ اب سمجھ گئے تو آنسو نہ روکو عزادارو۔ پشت پر کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ حسین پریشان نہ ہو، لا علی اصغر کا خون میرے چہرے پر مل دے، میں فاطمہ زہرا قیامت کے روز اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل کر استغاثہ کروں گی۔ عزادارو چند جملے اور آپ کو زحمت، اسی طرح روتے رہیے۔ ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں علامہ فتح زنگی پوری، انہوں نے کتاب لکھی قیامت صغریٰ، پوری کتاب شہزادہ علی اصغر پر ہے، اہل سنت کے عالم ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، ساری کتاب ایک طرف، یہ جملہ جو برداشت کر گیا اسے میں مان جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے حسین کے لیے علی اصغر کی گردن سے تیر نکالنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ذوالفقار سے اصغر کی قبر کھودنا، جتنا اصغر کی قبر ذوالفقار سے کھودنا۔ اولاد والو، میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ رباب کی گود اجڑ گئی، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصائب میں پڑ چکا، ایک سوال کر کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو عزادارو کہ جب حسین اصغر کی قبر کھود رہے تھے تو اصغر کا لاشا رکھا کہاں تھا؟ مجھے تو کسی کتاب میں نہیں ملا، جی نہیں ملا، مولانا آپ بتائیں مجھے۔ ارے ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں نا، اصغر کا لاشا، چھوٹے سے بچے کا لاشا یا تو کربلا کے تپتی ہوئی زمین پہ ہوگا یا خیمے سے رباب کو بلایا ہوگا، رباب آ جا تو گود میں اصغر کا لاشا ماتم کرو۔ دادارو جزاک اللہ، دو جملے ٹھہرے بھائی، دو جملے خدا کے لیے، ہاں ماتم کرتے رہو اسی طرح۔ عزادارو قبر کھود لی، قبر کیا ہوتی ہے 6 مہینے کے بچے کی؟ تم تو کراچی میں رہتے ہو نا، جو صحراؤں میں رہتے ہیں ان سے پوچھو کہ صحرا میں قبر کھودنا کتنا مشکل ہے۔ صحرا میں قبر کھود ہی نہیں سکتی، قبر کھود ہی نہیں سکتی، بغلی بنی نہیں سکتی، تختے اب وہاں سے کیسے اپنے مردے کو لٹاتے ہو، قبر میں لٹاتے ہو، پھر تختے رکھتے ہو۔ ہاں حسین نے گڑھا کھودا، چھوٹا سا گڑھا کھودا، اس کے بعد ہاتھ سے اس گڑھے کو صاف کیا، کوئی کنکر نہ رہ جائے جو میرے پھول کے چبھ جائے، میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، کوئی کرو ماتم کرو نا دادارو، قیامت کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی کنکر نہ رہ جائے جو میرے پھول کے چبھ جائے۔ عزادارو آخری جملہ، جب قبر کو صاف کر لیا، آہستہ سے اصغر کا لاشا اٹھایا، قبر میں رکھا۔ اب حسین کے لیے بڑی مشکل ہو گئی۔ دوستو ہم تو اپنی میت پہ پہلے تختے رکھتے ہیں نا، حسین تختہ کہاں سے لائے؟ حسین نے اصغر کو قبر میں لٹایا، مٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا، کربلا کی مٹی آگ کی طرح چل رہی تھی، جلتی ہوئی مٹی کو دیکھا، پھول سے جسم کو دیکھا، ہاتھ یوں کیا، رکے، کوئی جلدی نہیں مجھے، ہاتھ یوں کیا، رک گئے، پھر اس کے بعد مٹی اٹھائی، ایک دم نہیں ڈالی، پہلے اصغر کے ننے سے پیروں کی طرف مٹی ڈالی، پھر دوسری مٹی اٹھائی، اصغر کے زانوؤں پہ ڈالی، پھر دوسرا ہاتھ اٹھایا، اصغر کے سینے پر ڈالا۔ علامہ فتح زنگی پوری کہتے ہیں اب تک حسین مٹی یوں ڈال رہے تھے، اب اصغر کا سارا جسم گرم مٹی سے ڈھک گیا، جب چہرہ باقی رہ گیا، حسین کا حوصلہ جواب دے گیا،
اب حسین سامنے سے نہیں، حسین نے منہ پھیر کر انا للہ و انا الیہ راجعون